والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ عظم برہانہ، خالق کل مالک کل، حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات، بزم زینت کائنات، تاجدار رسول فخر رسول، حامی بے کساں سید سروران، امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، مسجدوں کی زینت عمارت سے نہیں ہوتی، مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اس سے زینت ہے۔ مسجد کی زینت مسجد میں تلاوت کرنے والی زبان کی وجہ سے ہے، مسجد کی زینت مسجد میں جھکنے والے سر کی وجہ سے ہے، اور مسجد کی زینت نمازیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس بندے کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے، اور رب کی طرف سے اس کو بدبخت لکھا جاتا ہے۔ مہر کیوں لگتی ہے؟ مہر اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ اس کی دل کی جو طریقی ہے وہ بیر نہ آئے اور بیر سے ہدایت کا نور اندر نہ چلا۔ فرمایا کہ یہ کتنا بدبخت ہے، کتنا بے خوف اور نہ ڈر ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر نماز جمعہ فرض کیا تو اس نے ایک بھی نہیں پڑھا، دوسرا بھی نہیں پڑھا، پھر تیسرا بھی نہیں پڑھا۔ رب جلال میں آتا ہے تو اللہ پھر اس کے دل کے اوپر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے کہ یہ بدبخت ہے،
اس کو اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یہ میری بارگاہ میں آ کے سر جھکا سکے. تو اس سے پہلے کہ دل کے اوپر بدبختی کی مور لگے، آج وقت ہے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ آ جائیں، مسجد کی زینت بنیں. اور مسجد کی جو بندہ زینت بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا قبر اور آخرت بہتر فرماتا ہے. شہر بغداد کا سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا شیخ، جس کو شیخ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، سٹیج بنایا جاتا، سیج بچھائی جاتی، اور یہ وقت کا محدث، وقت کا مولوی، وقت کا یہ پیر اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں سناتا تھا. اور شہر بغداد میں ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ لوگ جس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. تو شہر بغداد میں وہ بندہ بھی رہتا تھا جس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ اس کو مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے کہ یہ تو جس کے سامنے بھی جاتا ہے، یہ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا وقت ضائع کرتا ہے. تو وقت کا یہ محدث، وقت کا سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا شیخ الحدیث اور سب سے بڑا پیر اپنی بچھائے ہوئے سٹیج کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے. اتنے میں وہی بندہ آیا تو یہ وقت کا شیخ الحدیث اٹھ کے اس نے استقبال کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کی، باقی کو چھوڑ دیا. کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، واپس چلا گیا. تو لوگوں نے بات کی کہ حضرت آپ اس دیوانے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، اتنا استقبال جس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا بھی چوما. یہ تو دیوانہ ہے. تو شاید ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، تم اس کو سمجھتے نہیں. اگر تم نے اس کی حقیقت حال کو دیکھا ہوتا تو تم سب بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کو سینے سے لگاتے، اس کے ماتھے کو چومتے. جب یہ الفاظ سنیں تو لوگوں کی طرف پیدا ہوئی، یار جس کو ہم دیوانہ سمجھتے ہیں، جس سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، اتنا بڑا اس کا مقام اور اتنی غفلت میں ہم رہے کہ ہم اس کی حقیقت کو بھی نہ پہچان سکے. تو لوگوں نے پھر سوال کیا، کہا کہ حضرت تو بتاؤ، حقیقت حال سے ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت خبر دو. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میرے حبیب کا کرم ہوا کہ میں نے خواب میں اپنے حبیب کا دیدار کیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. سارے حقیقت مان محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، سلامی کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. گفتگو جاری ہے. ایک آتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں بھی بیٹھا تھا، میں نے بھی سلام کیا، میں بھی بیٹھ گیا. لوگ آتے رہے، سلامیاں کرتے رہے، بیٹھتے رہے کہ اچانک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے کھڑے ہوئے. کرم فرمایا کریم نے کہ کسی کے استقبال کے لیے کائنات کے محبوب کھڑے ہوئے. کوئی دیوانہ آیا، کائنات کے محبوب کھڑے ہوئے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کے جب ماتھے کو چوما تو میرا دل کیا کہ دیکھو تو صحیح
تو بڑے بڑے لوگ آئے، سب نے سلامیاں کی، بیٹھ گئے، حضور تشریف فرما رہے۔ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے اوپر آقا نے اتنا کرم کیا کہ کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، محبت کی بات ہے، کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، پھر سینے سے بھی لگایا، اس کے ماتھے کو بھی چوما، کہا کہ جب اس نے میری طرف رخ پھیرا تو میں حیران رہ گیا، یہ بغداد کا وہی بندہ ہے کہ لوگ جس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ معاملہ دیکھا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے مجھے فرمایا ہے، حضور نے مجھے فرمایا تھا، فرمایا کہ صبح جب تو درس دے گا نا، درس حدیث کا، تیرے درس میں ایک جنتی بندہ آئے گا، اور آج اس وجہ سے میں حضور کی حدیث پڑھتے پڑھتے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کعبہ کو خوش نصیب آئے اور میں اٹھ کے استقبال بھی کروں، اسے سینے سے بھی لگاؤں اور اس کے ماتھے کو بھی چوموں۔ تمہیں کیا پتا یہ وہی ہے کہ جس کو میرے حبیب نے پیشانی کے اوپر بوسہ بھی دیا ہے اور مجھے حکم بھی دیا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے بارگاہ میں عرض کی، میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ نے بڑا کرم فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے اس دیوانے کے اوپر اتنا کرم ہوا کہ اس کے حبیبہ اٹھ کے تو نے استقبال بھی کیا، تو نے اس کو سینے سے بھی لگایا، تو نے اس کا ماتھا بھی چوما، کس عمل کی وجہ سے؟ حضور اس کی کون سی ادا پسند ہے؟ فرمایا کہ ہے تو محبت کرنے والا، ساری ادائیں پسند ہیں لیکن ایک اس کی ادا ہمیں بڑی پسند ہے۔ عرض کیا کہ وہ کیا؟ فرمایا کہ جب یہ فرد نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر میری ذات پر درود پڑھتا ہے، تو مجھے یہ اتنا پسند ہے کہ اس وجہ سے میں نے اس کا ماتھا چوما۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے والا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ آقا بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، حضور بڑی شفقت فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کے اوپر، اور یہ محبت ہی تو ہے کہ سارے بیٹھے ہیں اور حضور کھڑے ہو کر استقبال کیا، پھر اس دیوانے کو سینے سے بھی لگایا، پھر اس کا ماتھا بھی چوما، اور پھر اپنی زبان مبارک سے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر ہر حال میں 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، صرف نماز فرض نہیں بلکہ 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان سمجھدار کے لیے مرد و عورت دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے، فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ صاف صاف مطلب ہے، فرمایا کہ ایمان والا نماز پڑھے گا اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ نہ پڑھنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ جو نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہا، لیکن کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کہا کہ نماز پڑھ، وہ آگے سے جواب دے مذاق بنائے کہ کیا ضرورت ہے نماز کی، خالی ٹکرے مارنے سے کیا ہوتا ہے، دل صاف نہیں ہے تمہارا، تم مسجد میں جا کے ٹکرے مارو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ کھلا کفر ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والا کافر ہے۔
اس لیے کہ اس نے اسلام کے ارکان کا مذاق بنایا۔ کسی کو کہا کہ روزہ رکھو تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے گھر میں دانے نہ، جسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جو بھوکا ہے، غریب ہے، وہ روزہ رکھے۔ میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت؟ کھلا کفر ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کے ارکان کا مذاق بنایا۔ کسی کو کہا کہ زکوٰۃ دو، آگے سے اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو مولوی اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، فلاں کھا جاتا ہے، فلاں کھا جاتا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ بھی کھلا کفر ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کے ایک اہم ارکان کا مذاق بنایا۔ اور اگر اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کسی کو کہا کہ نماز پڑھ، کہتا ہے کہ بس دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، میں پڑھوں گا، تو کفر نہیں ہے، پھر یہ فسق ہے، گناہ ہے، تو توبہ کرے۔ تو فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ ایمان والا سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن نماز قربان نہیں کرتا۔ اور اس کی وضاحت جو ہے تاریخ میں موجود ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، کس طرح ایمان کو بچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، اولاد جو ہے وہ اولاد بھی انہوں نے منہ پھیر لیا، بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے کہ ایمان چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑو۔ انہوں نے ہر ظلم کا، ہر زیادتی کا بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان میں فرق نہیں آنے دیا، نماز میں فرق نہیں آنے دیا، نمازیں پڑھ۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر طریق پڑھی جائے نا، ایک تو جو من گڑا اور مشہور طریق ہے، اس کو چھوڑ کر جو اصل طریق ہے اس کو پڑھا جائے تو 10 محرم والے دن صبح کے وقت آپ نے پانی سے غسل فرمایا، نہائے، غسل فرمایا، خوبصورت لباس پہنا، اور لباس پہن کر حالانکہ سامنے جنگ کا مقام ہے لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا، سب کچھ قربان کیا لیکن نماز کو قربان نہیں کیا، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق تو نماز ہے۔ ایمان کے لیے جب یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے، گھروں کو بھی چھوڑا، بال بچوں کو بھی چھوڑا، شہر مکہ کو بھی چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، تو پھر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ اس لیے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب، اور آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام سے عام بندہ اگر کسی کو کوئی بلائے، مثال کے طور پہ ہمیں شادی کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کو بلاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روکا وغیرہ دیا جاتا ہے، کارڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، خود میزبان نہیں آتا، وہ کارڈ بھیج دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مہینے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، تیاریاں کرتے رہتے ہیں۔ بس عام سے بندے نے ایک کارڈ بھیجا، میں آپ کی اس بات کی طرف توجہ دلوانا نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ دعوت کو قبول نہ کریں، دعوت کو قبول کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، لیکن جس بات کی طرف میں توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ ایک بندے نے تمہیں کارڈ بھیجا، تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا، اور اس کا حال یہ ہوا کہ جب سے تمہیں کارڈ ملا تم نے تیاریاں شروع کر دی، پھر سارے جو ہیں وہ وہاں پر گئے، اس نے تو بس ایک مرتبہ کارڈ کے ذریعے تمہیں بلایا ہے، کبھی اندازہ لگایا ہے کہ تمہارا کریم رب ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلاتا ہے، کتنی تیاری کر کے آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آنا ہی نہیں تھا، نہ جائیں گے نہ تیاری کرنے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ کتنی تیاری کرتے ہیں ہم دوست احباب کے ساتھ اگر کہیں پہ جانا ہو سیر و تفریح کے لیے تو خوب سے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، یہ فلاں کو فلاں لباس اچھا لگتا ہے تو لہٰذا میں بھی پہن لوں،
کبھی زندگی میں اتنی عمر ہو گئی ہے، 20 سال 30 سال 50 سال 40 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، کبھی زندگی میں کبھی کوئی سوچ آئی کہ آج نماز جمعہ کا دن ہے، آج تو میں وہ لباس پہن کر جاؤں جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے؟ کبھی سوچا ہوگا کہ میرے حبیب کو ساری زندگی ہوگی میں نے ننگا سر رکھا، یا آج جمعے کا دن ہے کیوں نہ میں اس دستار کو پہنوں جو میرے مصطفیٰ اکثر پہنا کرتے تھے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دستار سے مولوی پہنے گا، آپ نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، سب نے کلمہ پڑھا ہے، یہ حضور کی پسندیدہ سنت ہے۔ لباس بھی خوبصورت پہنو، زندگی میں کبھی کبھی جو ہے وہ دستار بھی پہنو، ایسا لباس پہنو کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اس لیے دن میں 5 مرتبہ ہمارا رب ہمیں اپنے گھر میں